بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو آج ہم بات کریں گے جو کہ بہت ہی ڈیمانڈڈ ٹاپک ہے۔ آج کل جو ہماری یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہے۔ ہر کوئی اسی ڈپریشن میں ہے۔ زیادہ تر ان میرڈ لوگ جو کہ کسی انسان کی محبت میں مبتلا ہیں، یعنی کوئی ایسا انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، جو کبھی آپ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، آپ پر اپنی محبت نچھاور کرتا تھا، آپ سے محبت بری باتیں کرتا تھا، وعدے کرتا تھا، مگر اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں وہ اپنے فیملی ایشوز بتا کے، اپنے گھریلو مشکلات بتا کے، یا کوئی خاندانی مشکلات بتا کے، یا جو دنیا کے جو رسوم و رواج ہے اس کا بہانہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب ہمارا آگے کا کوئی ساتھ نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ دن بھر اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دن بھر آپ تڑپتے رہتے ہیں، ایک نشے کی طرح آپ اس انسان کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے آپ اس کے بغیر مر جائیں گے۔ آپ اسے میسیجز کرتے ہیں، آپ اسے کالز کرتے ہیں، آپ سیڈ اسٹیٹس لگاتے ہیں واٹس ایپ پہ، آپ اداس رہتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہیے جس طریقے سے گزارنے کا ہمیں ہمارے رب نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کوئی انسان جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں کیسے لوٹ آئے، جس کے لیے آپ دن رات دعا کر رہے ہیں، جس کو آپ دن رات اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے، یا وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، یا آپ کو اگنور کر رہا ہے۔ تو کس طریقے سے آپ اپنی اس پریشانی کو حل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی زندگی کے اس اتنے بڑے دکھ کو ختم کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں، کیسے آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ہیل کر سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس کسی نے بھی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلی فرصت میں لائک کے بٹن پہ پریس کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو کوئی بھی اپنی زندگی کے اس مشکل حالات سے دوچار ہے، اس طرح کی مشکلات سے دوچار ہے، تو اس ویڈیو کی وجہ سے اسے اس پریشانی سے، اس مشکل سے نجات ملے۔ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو اداس رہتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور میرے پاس بھی بہت سے میسیجز آتے ہیں، کامنٹس آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، کہ ہم جس مشکل میں ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری وہ مشکل حل ہو جائے، اور ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ لوٹ کر آ جائے، اور جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ ہم سے شادی کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سبھی لوگ اپنی اس پرابلم کا سولوشن جاننا چاہتے ہیں، تو جتنی میری نالج ہے، جتنی میری عقل ہے، جتنی میری سمجھ ہے، اس حساب سے میں آپ لوگوں کو ضرور اس چیز کا جواب دوں گی۔ تو کچھ باتیں میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گی تاکہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی، جو آپ کے اوپر یہ اتنی بڑی مشکل آ گئی، اور ایک معمولی سا انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور آپ اس کے لیے اس قدر دربدر ہو گئے، یعنی نہ ٹھیک سے کوئی کام کر پاتے ہیں، نہ اپنے کھانے کی فکر کرتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں سے گلتے ملتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ سے کوئی بات کرتے ہیں۔ تو ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی میں سیٹل ہو جائیں گے اور وہ انسان آپ کے پاس لوٹ آئے گا۔ تو دیکھیں، جب کبھی آپ کے دل میں کسی کی محبت اس قدر گر کر جائے کہ اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں پائیں، یعنی کہ آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچیں، ہر وقت اسی کا انتظار کریں، وہ جو کہے آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو بہت چاہتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور تب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں جیسے کٹ گئے ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ بس پھر انسان اسی میں لگ جاتا ہے کہ بس وہ کسی طریقے سے بھی واپس آ جائے۔ اس کے لیے انسان دن رات اس انسان کی منتیں کرتا ہے، اسے کالز کرتا ہے، میسیجز کرتا ہے، اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، منتیں کرتا ہے، اداس رہتا ہے۔ اور کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں کہ بس وہ کسی طریقے سے وہ انسان میرے پاس لوٹ آئے، اس کو میری حالت پر ترس آ جائے، اس کو ریئلائز ہو جائے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ انسان آپ کو جھڑکتا ہے، آپ کو بلاک کر دیتا ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، مگر پھر بھی آپ اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ ایسے سچویشن میں ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہے،
پہلے تو آپ نے اس انسان کو میسیجز، اس کو کالز کرنے بند کرنی ہیں اور کسی بھی طرح کے نیگیٹو وائبس کو اپنے اوپر لانے نہیں دینی. یعنی آپ سوسائڈ کرنے کا سوچیں یا کوئی ڈپریشن کی گولیاں وغیرہ کھائیں یا کوئی تعویذ وغیرہ کریں کہ بس وہ کسی بھی طریقے سے میرے پاس لوٹ آئے وغیرہ وغیرہ. آپ نے یہ سب نہیں کرنا. دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کسی کے بھی بغیر رہ سکتے ہیں. یعنی اس انسان کو تو چھوڑو، یعنی آپ اپنے ماں باپ کو لے لو کہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے جائیں تو ایک دن آپ روتے ہیں، آپ کو صبر نہیں آتا، دوسرے دن روتے ہیں، مگر تیسرے دن اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں صبر ڈال دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنی ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، آپ اس کے بغیر بھی رہنا سیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ نے اپنے دل میں اس انسان کو کتنی جگہ دی. یعنی ہم اس انسان کو اپنے دل میں اتنی جگہ دے دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہیں، اس مقصد کو بھول جاتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں لائے گئے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مقصد کو ہی فراموش کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ اس مشکل میں ہیں تو ٹھنڈے دماغ سے اپنے پاسٹ کے حصے کو سوچیں کہ آپ سے کہاں غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے آج آپ ان حالات میں ہیں. مثلاً آپ نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا کہ حرام ایک دن اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، وہ پلٹ کر ضرور آتا ہے. بہت ساری بہنیں شادی سے پہلے اپنی محبت سے فزیکلی ریلیشن شپ بنا لیتی ہیں کہ شاید اس سے ہمارا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، وہ مجھ سے شادی کرے گا، اس کے دل میں میری محبت برقرار رہے گی. تو دیکھیں، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. نتیجہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اس انسان کے دل میں آپ کی عزت رتی برابر بھی نہیں رہتی. اس انسان کا تو چھوڑیں، اگر وہ آپ کی قدر کرتا تو وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا ریلیشن شپ نہ بناتا. آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کی نظر میں کتنے گر گئے، اللہ آپ سے کتنا ناراض ہو گیا. پھر اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ میری حدود کو پار کر کے آپ کیسے خوش رہ سکتے ہو. اور کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو نکاح سے پہلے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، یعنی ڈیلی چیٹنگ کرتے ہیں، کالز پہ بات کرتے ہیں، ملنا ملانا، ڈیٹنگ کرنا، ہوٹلنگ کرنا. تو ایسے میں آپ نا اس انسان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتے، آپ کی ذرا بھی ویلیو نہیں ہوتی، ذرا بھی قدر نہیں ہوتی. یہ باتیں میں خاص کر لڑکیوں کے لیے کر رہی ہوں. دیکھیں، آپ لوگ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کی حفاظت کریں. ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو ایزی لے گا، اور جب اس کا دل بھر جائے گا تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو چھوڑ دے گا، اور پھر آپ یقین کریں اسے کوئی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی. کیونکہ ایسا کرنا ان کے لیے آسان اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا کرتے آتے ہیں. ان کے لیے صرف آپ ایک ٹائم پاس ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم پاس کیا اور جب دل بھرا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. اور ایسی سچویشن میں آپ پھر بھی سوچتے ہیں کہ فلاں بیچ میں آ گیا، اس کی فیملی کا کوئی ایشو ہوگا، یا فلاں نے بڑکا دیا ہوگا، یا اس پر کسی نے جادو کر دیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. آپ لاکھ بہانے سوچ لیتے ہیں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. تو یہ سب دھوکا ہے، آپ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. تو جتنا جلدی ہو سکے آپ اس حقیقت کو مان لیں تو اتنی ہی آسانی سے آپ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں. تو جب ایسے سچویشن میں آپ دکھی رہتے ہیں، آپ فیلور ہو جاتے ہیں، تو آپ کے جو ہیٹرز ہیں نا، جو آپ کے حاسدین ہیں، تو وہ تو خوش ہوتے ہیں. تو وہ تو اسی طاق میں ہوتے ہیں کہ کب آپ کی بربادی کے قصے ان کو سننے کو ملے. تو آپ بتائیں، کیا ایسی صورتحال میں آپ انہیں خوش کرنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہے. آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، کچھ قربانیاں دینی ہیں. جو گزر گیا سو گزر گیا، جو چھوڑ گیا اس کی منتیں نہیں کرنی. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے مالک کے پاس جانا ہے کہ جس کی محبت کے لیے یہ دل بنایا گیا. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی طرف رخ کرنا ہے جس کو آپ بھول بیٹھے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے توبہ سے آغاز کرنا ہے. اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس دل میں آپ کے علاوہ کسی اور انسان کو اتنی جگہ دے دی. کیونکہ جانے انجانے میں انسان وہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو اس کو اس وقت گناہ نہیں لگ رہی ہوتی، اور انہی گناہوں کی وجہ سے وہ لپیٹ میں آ جاتا ہے. یاد رکھیں، اللہ فوری پکڑ کسی کی بھی نہیں کرتا. اللہ پہلے موقع دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ الارم بجتا رہتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے کہ رک جاؤ، نہیں کرو یہ حرکت. مگر ہم ڈیٹ بن کر وہ حرکت کرتے رہتے ہیں اور کنٹینیوسلی اس چیز کو جاری رکھتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کریں گے نا. تو اس طریقے سے جو انسان آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اصلیت دکھاتا ہے
تھوڑے تھوڑے دن میں یا تھوڑے تھوڑے پیریڈز میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، مگر انسان وہ سب دیکھنے کے باوجود بھی اس پہ یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہوگا یا کوئی غلط فہمی ہوگی، اور وہ لگا رہتا ہے اپنے ریلیشن شپ کو سدھارنے میں۔ مگر جب ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو پوری اصلیت اس انسان کی دکھا دیتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے؟ پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بعد آپ اپنی نماز اور تہجد کی پابندی کریں، اپنی نمازوں کو ٹائم پہ ادا کریں، تہجد گزار بننے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو کم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو رات میں تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ چاہے آپ کتنے بھی فارمولے یوز کر لیں، کچھ بھی آپ کر لیں، کچھ بھی آپ کو راز نہ آئے گا جب تک آپ اللہ کو راضی نہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، اور آئندہ کبھی بھی اس انسان کو میسیجز یا کالز وغیرہ نہیں کرنے۔ جس نے آپ کو بلاک کیا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اب زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس انسان کی حقیقت بتا دی، تو اب آپ شرم سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں۔ یقین کریں اگر آپ بڑا سے بڑا گناہ بھی کر لیں گے نا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم سے یہ کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ میں ریگریٹ ہوں، میں پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیں، تو اللہ آپ کی وہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو موت سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ماضی میں کیے گئے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور یہ چیز قرآن بھی کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو غفور رحیم ہے۔ تو جب تک آپ معافی سے شروعات نہیں کریں گے تب تک آپ کا اور اللہ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ توبہ کریں گے تو تب ہی آپ ترقی کی آگے کی منزلوں کو چڑھیں گے، آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کر سکیں گے جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ توبہ سے شروعات کرنی ہے، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ تہجد کی جو نماز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی بہترین چابی ہے۔ تو دل سے اللہ تعالیٰ کو منائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، وہ چیز یا وہ انسان آپ سے جتنا بھی دور ہو جائے، مگر اگر آپ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے نا، اور اس نے اگر آپ کو معاف کر دیا، آپ سے وہ راضی ہو گیا، تو یقین کریں وہ اس طرح سے آپ کو وہ چیز لوٹا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب آپ روحانی طور پر اپنے اوپر محنت کریں گے تو یقین کریں آپ 100% اپنے اوپر قابو کر پائیں گے۔ اور ایک بات دیکھیں، جب آپ بازار جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے خرید لوں، مگر ہر کوئی تو اسے افورڈ نہیں کر سکتا نا، تو اسی لیے آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو پانے کی کوشش کریں، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں، نہ کہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اداس رہیں گے، کسی کے پیچھے بھاگیں گے، اس کو بار بار کالز کریں گے اور وہ آپ کو بلاک کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی تذلیل ہوگی۔ تو اس طریقے سے کرنے سے آپ کو اس انسان کی محبت نہیں ملے گی، اس طریقے سے وہ انسان آپ کی زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا، بلکہ آپ اپنی عزت کو بالکل زیرو کر دیں گے، کیونکہ یہ آپ کا بھی زندگی کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے آس پاس گھومتے ہیں، جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تب، مگر جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے، آپ کے اوپر کوئی ڈاؤن پیریڈ آتا ہے تو لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب آپ ان کو اپنے غم کی کہانی سناتے ہیں تو وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ کیا آپ ہر وقت پہ اداس رہتے ہیں، یہ کیا آپ ہر وقت پہ اداسی والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اپنے آپ کو مایوسی کی طرف دھکیلیں گے تو ایسے تو نہ وہ انسان آپ کو ملے گا اور نہ ہی آپ اپنے لیے کوئی خوشی کا راستہ نکال پائیں گے، کیونکہ ایسے عمل سے انسان تو دور کی بات، سب سے پہلے اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو یہ نعمت کے طور پر زندگی دی، اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ زندگی بہت آسان ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے قصے بتائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے تھے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان تک سے ایسے ایسے آزمائشیں لیتا تھا، تو ہم تو پھر معمولی سے انسان ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو پورا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ بس کوشش کرے، انسان تو چھوڑے، اس نے تو جانور اور پرندوں کو بھی یہ کہا ہے، ان پر بھی یہ رول لاگو کیا ہے کہ صبح کا آغاز ہوتے ہی اپنے رزق کے لیے نکلے، رزق ان کے گھونسلے تک نہیں آتا بلکہ ان کو بھی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ تو دیکھیے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں کیسے سب کچھ اتنی آسانی سے مل جائے گا؟ ہو سکتا ہے یہ جو مشکل حالات اللہ تعالیٰ اس لیے آپ پر لے کر آئے ہیں تاکہ ہم خود پر کام کریں، خود کو پہچانیں، اور جب آپ یہ ریئلائز کریں گے نا تو یقین کریں آپ کا جو ڈپریشن ہے نا وہ خود بخود کم ہو جائے گا، کیونکہ محنت تو انسان کو کرنی پڑے گی، چاہے وہ دعا کرنے میں ہو یا عبادت کرنے میں ہو۔
تو جتنا آپ اپنے آپ کو خالی رکھیں گے، کھوکھلا رکھیں گے، تو کوئی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، ان کی محبت کے لیے ترستے رہیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر آ جائے، آپ کی زندگی میں پھر سے لوٹ آئے، آپ کی طرف پلٹ آئے، تو بجائے کہ اس کے پیچھے بھاگنے کے، بجائے کہ اس کی منتیں کرنے کے، آپ خود کو سنواریں، خود کو کچھ بنائیں، اپنی جگہ بنائیں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی گول، کوئی پرپس بنائیں کہ جس میں گم ہو کر آپ اپنے سارے غم بھول جائیں۔ تو دیکھیں، ہم کوئی پرانے زمانے میں تو نہیں ہیں، ہم کوئی پتھروں کے زمانے میں تو نہیں رہتے نا، ہمارے پاس تو کرنے کو بہت کچھ ہے، بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ کا جس میں بھی انٹرسٹ ہے، جس میں بھی آپ کا دل لگتا ہے، آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، آپ وہ کام کریں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنا نام بنائیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے، آپ کو وقت کم لگے گا۔ اور اس کے علاوہ اسپریچولی طور پر بھی آپ اپنے اوپر محنت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دعائیں کریں، اپنے تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں۔ آپ یقین کریں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ ہی نہیں آئے گی کہ کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا اور آپ کو اس کی منتیں کرنی ہے، آپ کو اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو جو بھی کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ فزیکلی بھی اسٹرانگ رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ جو کام کریں گے تو آپ فائنینشلی بھی اسٹرانگ رہیں گے، کیونکہ جب انسان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو خود بخود لوگ اس کے پاس کھنچے چلے آتے ہیں، اور پیسہ ہوتا ہے تو آپ صدقہ دیں، خیرات دیں، تو یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اور ہمارے اوپر جو مشکلات ہوتی ہیں نا اس کو ٹالتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی غم میں مبتلا ہے، اس کے غم کو سن لے، اس کو دو بول تسلی کے بول دے، کسی سے محبت کی بات چیت کر لے، یہ سب نیکیاں ہیں، یہ سب صدقہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر ترس نہیں کھانا، آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنی کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں دی ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ ٹیپس آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی نا، تو آپ کی زندگی میں معجزاتی طور پر چینجز آئیں گے۔ جب آپ سکسیسفل ہوں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، تو آپ کو انسانوں کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی۔ تو جو چھوڑ جانے والے شخص ہے وہ خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میرے بغیر یہ خوش کیسے ہے، مجھے یہ کالز نہیں کر رہا، مجھے یہ میسیجز نہیں کر رہا۔ پھر آپ دیکھنا کبھی نہ کبھی وہ ضرور یہ چپی توڑے گا، اور وہ آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آئے گا، آپ کو میسیجز کرے گا، آپ سے بات کرنے کے لیے ترسے گا۔ اس کو آپ کی خاموشی ڈسٹرب کرے گی، سوچنے پہ مجبور کر دے گی۔ اور سب سے بڑی کام کی چیز وہ ہے آپ کی دعائیں، جو آپ اس کے لوٹ آنے کے لیے کریں گے، جو کہ سب سے طاقتور چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل لمحوں میں بجائے کہ ہمت ہارنے کے وہ میرے قریب آیا۔ چاہتا تو یہ خودکشی کر لیتا، مجھ سے شکوہ کرتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں مصروف کیا۔ یہ درد میں بھی مسکرا رہا ہے، مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، اس نے روحانی طور پر اپنے اوپر محنت کی، اس نے صبر کیا، اس نے جد و جہد کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کو سب سے اول رکھتا ہے، ہر چیز میں اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جو ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں سو ہو گئے، ان پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اب آگے اپنے اوپر محنت کریں، اپنی عبادتوں کو درست کریں، دنیاوی طور پہ جو آپ کے کام ہیں ان کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ میرے یہ بندہ ہر وقت میری خوشی کا خیال رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کے انتظامات کرتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے خود بخود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ کے آگے جھکاتا ہے، ان کو آپ کی قدر کرواتا ہے۔ بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس سچویشن میں غلطی سے بھی آپ نے اس انسان کی منتیں نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی شرک ہی ہے کہ مجھ سے محبت کرو، مجھے اپنا لو۔ تو سوچے اللہ کو یہ کیسا لگے گا؟ آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جتنے بھی درد کے لمحات ہی کیوں نہ آ جائیں، آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ کی منتیں کرنی ہے۔ جب بھی آپ دکھی ہوں، جائے نماز بچھائیں، طویل سجدے میں جائیں اور رو کر اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ اس کے علاوہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، ٹوٹے دلوں کی بات سن لے، ان سے پیار سے بات کریں، ان سے اپنے لیے دعائیں نکلوائیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی کمزوریاں کسی بھی انسانوں کو نہیں دکھانی، خاص کر اس کو جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو جتنا آپ خوش رہیں گے، اپنے آپ کو زندگی کے مقاصد میں مصروف رکھیں گے، تو اتنا آپ اپنی عزت بنا سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ مضبوط تب بنیں گے جب آپ کے لیے اللہ ہر چیز میں پرائیورٹی بن جائے گا۔ جب آپ کو اللہ کی دوستی مل جائے گی تو آپ اپنے آپ میں ایک قوت محسوس کریں گے، ایک طاقت محسوس کریں گے۔ تو یہ ساری ٹیپس آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں، خود اس چیز کو اپنے اندر ایکسپیرینس کریں گے، اور یقین مانیں ان چیزوں کے واقعی اثرات ہیں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ کو اللہ کی دوستی ملے گی نا تو انشاءاللہ آپ کے سارے راستے خود بخود کھلتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔